کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں کوئی اگر غلط خیال آئے تو تم اپنے قبر کے منظر کو یاد کر لیا کرو، اپنے قبر کی تاریکی کو یاد کرو کہ جب ہم کو قبر میں ڈال دیا جائے گا اس وقت ہم کو کون بچانے آئے گا، اس وقت ہمارا کون پرسان حال ہوگا۔ جب اپنے موت کا منظر جب تم سامنے رکھو گے کہ جب ملک الموت ہمارے روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور کس قدر موت کی جو ہے وہ تاب کس قدر ہوتی ہے، موت کے تاب کو نہیں لا سکتے، فرشتہ اس قدر بھیانک شکل میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے کسی کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ جاتا ہے، کسی کا پیر ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ جاتا ہے، کسی کی گردن ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہ جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس کی روح اسی حساب سے اسی حالت میں قبض کر دی گئی ہے کہ جو فرشتہ جو ملک الموت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جب وہ روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی بھیانک شکل میں آتے ہیں، اور وہ بھیانک شکل میں سب کے پاس نہیں آتے، بلکہ جس طرح سے جس کی نیکیاں ہوتی ہیں، کوئی اگر متقی پرہیزگار آدمی ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نورانی شکل میں وہ تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر کوئی برا شخص ہوتا ہے، جو برا شخص ہے جس کا پورا لمحہ پورا وقت جو ہے صرف برائی میں گزرا ہے، تو اس کے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ شخص جب اس شخص کی نظر جب ملک الموت کی طرف پڑتی ہے تو اس کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، جب تمہارے پاس تمہارے دل میں شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے تو تم کو چاہیے کہ اپنے موت کی منظر کو یاد کرو کہ اس وقت فرشتہ کس شکل میں ہمارے پاس آئے گا، اپنے قبر کی منظر کو یاد کرو کہ اس وقت جو ہے ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر ان تمام چیزوں کو اپنے دل میں بساتے ہو، اگر تم یاد کرتے ہو تو انشاءاللہ تمہارے اندر رب کا ڈر پیدا ہوگا، رب کا خوف پیدا ہوگا، اور جب رب کا خوف پیدا ہوگا تو تم برائیوں سے رک جاؤ گے۔ اور اسی طرح جب تم سونے کے لیے جاؤ، کیونکہ نیند کو آدھی موت قرار دیا گیا ہے، کیا جب بندہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کچھ خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس کے بدن کو کاٹ دو، کچھ بھی کرو اس کے ساتھ، لیکن اس کو کچھ پرواہ نہیں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نیند میں سو چکا ہے، وہ خواب غفلت میں جا چکا ہے، تو نیند کو جو ہے آدھی موت قرار دی گئی ہے۔ تو اب جو ہے اگر ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو اب ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، کیا پتہ ہماری روح قبض ہو جائے، ہم کو جو ہے صبح کا سورج دکھنے کو ملے یا نہ ملے۔ تو اس لیے جب ہم سونے کے لیے جائیں تو اس وقت بھی ہم کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ سوئیں گے، جب یاد کر کے سوئیں گے تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آپ برائیوں سے رک جائیں گے۔ سونے کے ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند کی حالت میں ہی موت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ کر کے سویا ہے تو اس کی موت حالت ایمان میں ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے شب و روز یعنی ہمارے رات اور دن جو گزر رہے ہیں وہ کس حالت میں گزر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر جب تم رات میں جب تم سونے جاؤ گے، جب تم کلمہ پڑھ کر کے سو لو گے، استغفار کر کے اگر تم سو لو گے تو تمہاری موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہوگی، اور جب تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہوگی تو تمہارے لیے قبر کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی، تمہارے لیے آسانی ہوگی، ہر طریقے سے تمہیں میدان محشر میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے قبر میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ میں جو ہے اپنے اندر جو ہے رب کا خوف پیدا کرو، اور رب کا خوف جب تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر پاک پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو ایک دوسرے میں دشمنی لگاتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ نہیں، بلکہ سچے یہ ہیں، قرآن خود فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور کن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو وہ نبیوں کی ذات ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے، وہ صلحاء کی ذات ہے، وہ صدیقین کی ذات ہے، وہ شہداء کی ذات ہے، وہ اولیاء کی ذات ہے، وہ محبان جو ہے اہل بیت کی ذات ہے، وہ تمام جو جتنے لوگ محبوبین خدا اور رسول
وہ ان کی ذات ہے کہ جن کے ذریعے سے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، وہ سچے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کو پکڑنا ہے۔ دنیا کے کسی معمولی جو پھالتو انسان ہیں ان کے ساتھ نہیں پکڑنا ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ جو ہے جتنے بھی سچے لوگ ہیں، اور اس دور میں تو سچے آپ کو کون ملیں گے؟ اس دور میں جو لوگ خرافات کرتے ہیں وہ تو سچے نہیں ہیں، بلکہ سچے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اس دور کے جو علماء ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے جو عالم دین ہیں، اور عالم کی بھی کئی کیٹیگری ہے، ایسی بات نہیں ہے، عالم میں بھی کوئی کوالٹی ہے آج۔ اور ایک بات آپ کو میں بھی بتا دوں کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے عالم ہی ہوں گے، اور جہنم میں جانے والے سب سے پہلے عالم ہی ہوں گے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کون عالم دین ہے کہ جس کے دامن کو پکڑ کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، کون عالم دین ہے کہ جس کے دامن کو اگر ہم پکڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جہنم میں داخلہ ہوگا۔ تو مسلمانوں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، آپ پرکھ سکتے ہو، آپ چیک کر سکتے ہو کہ کون عالم صحیح معنوں میں دین کا رہنما ہے، اور جو عالم صحیح معنوں میں دین کا رہنما ہے آپ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ وہ تمہیں جنت تک ضرور لے کر کے جائے گا، جنت کے دروازے تک ضرور لے کر کے جائے گا۔ لیکن ایسے عالم جو صرف خرافات کرتے ہیں، جو صرف جو ہے عوام میں جو صرف جو ہے کیا کہتے ہیں اختلاف پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیے، ایسے عالم سے آپ لو لگائیے، ایسے عالم سے جڑے رہیے جن کے ذریعے سے جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلاتے ہیں، جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ فالتو کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بھی کارآمد ثابت ہوگا، اور آخرت میں بھی کارآمد ثابت ہوگا۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ مسلمانوں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، اسی لیے تمہارے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم کو ضرورت ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اتفاق و اتحاد قائم کر کے، جہاں تک ہو سکے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے، تمام جتنے بھی سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کے، شانہ بشانہ ملا کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رسول کو راضی کریں، اور جہاں تک ہو سکے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بولنے کہنے سننے میں جو کچھ بھی خطا لغزش ہوئی تو اپنے حبیب پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر دفعہ اللہ رب العزت ان غلطی کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔